صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلی جاؤ پھر آنا، ترجع علیہ دوبارہ آنا۔ اس عورت نے عرض کیا أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتِ، کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں، آپ دنیا سے جا چکے ہوں، تو یا رسول اللہ پھر میں کس کے پاس جاؤں اگر آپ نہ ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا إِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس جانا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں خاص شخص کی بات کی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو آئے اور میں نہ ملوں تو قرآن کھول لینا، اگر میں نہ ملوں تو حدیث کھول لینا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرا قرآن تو نہیں جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری حدیث تو رہے گی، تو میرے جانے کے بعد پریشان نہ ہونا، میں قرآن حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو پڑھ لینا، حدیث کا مطالعہ کر لینا اور تحقیق کر کے مسئلہ خود نکال لینا۔ یہ آنے والی عرب ہے، آنے والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، اور اللہ کے نبی اس کو کھلی چھٹی نہیں دے رہے بلکہ فرما رہے ہیں إِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص معین سے مسئلہ پوچھنے کی بات کی ہے، غیر معین کی بات نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ تقلید شخصی بھی جائز ہے۔